اسلام جو ہمارا آپ کا سب کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا دین ہے، ایک اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام چاہتا ہے کہ بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں سماج میں، سوسائٹی میں پروان چڑھیں، بھلائیوں اور نیکیوں کا سماج میں چلن ہو، سماج میں نیکیوں کو ترقی ملے اور برائیاں جو سماج کو کھوکھلا کرتی ہیں، انسانوں کو، انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان برائیوں کا سماج سے خاتمہ ہو۔ اسلام کی ایک اچھی سوسائٹی، ایک بہترین اور خوبصورت سماج بنانے کے لیے جن تعلیمات پر زور دیا گیا ہے، ان تعلیمات کا ایک اہم حصہ انسان کی اپنی نظر کی حفاظت ہے۔ نگاہ کی یہ حفاظت عورت کو بھی کرنی ہے، نگاہ کی یہ حفاظت مرد کو بھی کرنی ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس نظر کی حفاظت کے سلسلے میں برابر ہیں۔ اسلام کو ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک بہترین اور ایک اچھا سماج، ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی سماج اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور یہ پردے کا حکم دینا یہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت اور ان کی اپنی حفاظت ہو سکے۔ اسی طریقے سے مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت، شرم کی حفاظت کا جو حکم دیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ ایک مرد ہو سماج میں یا عورت ہو، ظاہر ہے عورت اور مرد کے وجود اور ان کے ملنے سے ہی سماج کا وجود ہوتا ہے، سماج پروان چڑھتا ہے۔ دونوں کی اصلاح، دونوں کا ہی اپنی نگاہوں پر مکمل کنٹرول اگر ہوا، تبھی سماج کے اندر جو پنپنے والی برائیاں اور خرابیاں اور بیماریاں ہیں، ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ اور اگر نگاہ پر یہ کنٹرول عورتوں کا یا مردوں کا نہیں رہا، تو پھر دھیرے دھیرے وہ بدکاری اور دوسرے سنگین جرائم میں مبتلا ہو کر خود بھی تباہ ہوں گے اور پورے سماج، پوری سوسائٹی کو لے ڈوبیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو، اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اسی طریقے سے عورتوں سے کہا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے ایمان والی عورتوں، اے پیغمبر آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ نگاہ کی یہ حفاظت اتنی اہم چیز ہے اور اتنا یہ حساس مسئلہ ہے کہ اس میں عورت اور مرد دونوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں ہی سماج کے چونکہ بنیادی رکن اور اہم حصہ ہیں، اس لیے ان دونوں کی ہی نظروں کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اور نگاہ کی حفاظت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ نگاہ انسان کی دراصل النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر انسان کی یہ نگاہ یہ دراصل شیطان کا ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ ایک ایسا زہر آلود تیر ہے کہ
کہ جس پر پڑ جائے اس کو زہر میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بھی گندا کر دیتا ہے، اور خود یہ تیر جس کی نظروں سے چلتا ہے اس کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو عبادت میں، اللہ کا ذکر کرنے میں اور دین پر عمل کرنے کا جو اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگو لا تغضن ابصارکم، اے لوگو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ولا تحفظن فروجکم، اے لوگو اپنی شرم کے حصوں کی حفاظت کرو، اے لوگو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے شرم کے حصوں کی حفاظت کرو، وَأَوْ لَيَسْفِكَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے رونق بنا دے گا۔ اگر نظر کی حفاظت نہ کی گئی، شرم کے حصے کی حفاظت نہ کی گئی، نگاہ کا بیجا استعمال، شرم کے حصے کا بیجا استعمال، نگاہ کا گندہ کسی پر ڈالنا، شرم کے حصے کو کسی غلط اور ناجائز جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے چہرے کو بے رونق بنا دیتی ہیں۔ اس کی رونق جو ایک انسان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچرل اٹریکشن اور ایک فطری کشش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ بدنگاہی کا یہ گندا اور گھناؤنا گناہ یہ انسان کے چہرے کو بے رونق بنا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، لعن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو بدنگاہی کا مرتکب ہو، کسی پر گندی نظر ڈالے، اور اسی طریقے سے اللہ کی لعنت ہے اس پر جس پر یہ گندی نظر ڈالی جائے، چونکہ جو گندی نظر کا ڈالنے والا شخص ہے وہ چاہے بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ جو گندی نظر اس نے ڈالی، اس گندی نظر کو ڈالنے کے لیے مجبور کس نے کیا؟ ظاہر ہے جو سامنے ہے وہ خاتون ہے، وہ خاتون وہ کم عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو یا بوڑھی ہو، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، ایسا سنوارا، ایسا زیب و زینت اور ایسا میک اپ اور ایسا ڈیکوریٹ اپنے آپ کو کیا کہ سامنے والا مجبور ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے اور گندی نظر اس پر ڈال دی۔ تو چونکہ دونوں ہی اس گندگی کے مرتکب ہیں، ایک نے دیکھنے پر مجبور کیا اور دوسرے نے اس کو دیکھا، دونوں ہی اس گندگی میں ملوث ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماج کے ان دونوں ہی بنیادی رکن جو عورت اور مرد اس گندگی کے مرتکب ہوئے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اپنی نظر کی حفاظت کرو، اگر تمہاری یہ نظر کسی پر اچانک پڑ جائے، اچانک کسی پر اگر یہ نظر پڑ جائے تو پہلی یہ نظر اچانک پڑی ہوئی یہ معاف ہے، بشرط یہ کہ نظر پڑتے ہی فوراً ہی آدمی اپنی نظر کو اس گندی جگہ سے ہٹا لے، اور اس گندی جگہ سے اس نظر کو ہٹانے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، دوبارہ اس پر نظر نہ ڈالے۔ لیکن اگر دوبارہ نظر ڈال دی اور یا پھر پہلی ہی نظر اتنی دیر تک ڈالی کہ نظر جما کر کے اس گندی چیز کو، اس عورت کے حسن کو اور اس کے حسن کی جگہ کو آپ دیکھتے رہے، گھورتے رہے، تو پھر یہ پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کے محاسن اور اس کی حسن کی جگہوں کو پہلی نظر ڈالے اور پہلی نظر پڑتے ہی فوراً اپنی نظر کو کنٹرول میں کر کے اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایک ایسی عبادت عطا فرماؤں گا اس کے اس عمل کے نتیجے میں، یعنی جو یہ بدنگاہی کا یہ عمل جو اس سے ہونے والا تھا، لیکن یہ شخص اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو اس نے کنٹرول میں کر کے اپنے آپ کو اس گندے جرم سے بچا لیا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اس عمل سے خوش ہو کر میں ایسی عبادت کی توفیق اپنے اس بندے کو عطا فرماؤں گا جس عبادت کی لذت، جس کی چاشنی، جس کی مٹھاس، جس عبادت کا ذائقہ یہ بندہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ آج کل کی تو صورتحال یہ ہے کہ پورا سماج، پورا معاشرہ، پورے کے پورے شہر بدنگاہی اور بدنگاہی کی دعوت دینے والے
وہ مناظر اس عروج اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بالکل کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے کہ آپ بازار چلے جائیں، آپ دکان پر چلے جائیں، آپ کسی کے گھر پہ نظر ڈالیں، اس کی دیوار پہ نظر ڈالیں، اسی طریقے سے آپ روزمرہ جو ڈیلی یوزڈ جو سامان مارکیٹ سے آپ خرید رہے ہیں اس کو آپ خریدیں، کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جس پر وہ گندے اور فحش اور وہ گھناؤنے اور انسان کی نگاہ کو تباہ و برباد کرنے والے اور اس کے چہرے کی رونق کو ختم کرنے والے اور دل کی اندر کی دنیا کو بگاڑ دینے والے جو مناظر سامنے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اس میں کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج کل شریف لوگوں کا، مہذب لوگوں کا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگوں کا مارکیٹوں میں جانا، دکان سے سامان خریدنا، گلی محلوں میں نکلنا ان کا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان گندے مناظر پر اس قسم کے غلط جو سین جو اس طریقے کے دکھائے جا رہے ہیں اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، یا اس طریقے سے دکانوں پر یا مارکیٹوں میں اشتہارات میں سامان کی جو چیزیں روزمرہ کے استعمال کی ہیں ان کے اندر یا ان کے اوپر جو پوسٹر جو فوٹو ایک لگی ہے، جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو روکا جاتا، ان پر پابندی لگائی جاتی اور ان کو بالکل سماج سے ان کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے تھا، لیکن صورتحال الٹی ہے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن لوگ دنیا میں ہر قسم کے ہیں اور وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اپنے سامان پر، اپنی دکانوں پر ایسے گندے مناظر اور ایسے فحش تصویریں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ بس ان کو یہ ہے کہ جو کسٹمر آئے وہ اٹریکٹ ہو اور وہ سامان خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو اور اس کے بعد سامان خریدے اور لے جائے۔ کسی کی نظر گندی ہو رہی ہے تو ہو، کسی کا دل گندا ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے، کسی کی عبادتیں اور کسی کے روزمرہ کے معمولات، اللہ کی عبادت میں جو ایک ذائقہ انسان کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، کوئی پرواہ کسی کو نہیں۔ یہ صورتحال سماج کی ہے اور یہ صورتحال سماج میں بسنے والے لوگوں کی ہے کہ اس گندے گناہ کو، گھناؤنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کی پناہ اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے یا کسی اور گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، بہت سارے اسباب ہوں، پیسہ ہو، جسم میں طاقت ہو اور وہ سارا ماحول اس قسم کا ہو، لیکن یہ بدنگاہی تو ایسا جرم ہے کہ اس کے اندر نہ پیسہ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی جان خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے بس یوں دیکھ لیا، بدنگاہی ہو گئی۔ اسی لیے اس گناہ کے گناہ ہونے کا دل میں احساس نہیں کہ ہم سے کتنا گندا یہ جرم ہم نے کر لیا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے چہرے کی رونق ختم ہو گئی، ہمارے دل کے اندر جو ایک ایمان کی مضبوطی اور ایک ایمان کی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، عبادتوں کی لذت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہم کو عطا فرمائی، وہ سب ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کی حفاظت کرنے پر اپنے بندے کو ایسی عبادت سے نوازتا ہے جس عبادت کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ویسے ہی نظر کی حفاظت نہ کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، چہرے کی رونق چھین لیتا ہے اور آخرت میں اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ ایسا گھناؤنا، ایسا گندا یہ جرم ہے، اس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا جسم ہے، اس جسم کا ہر حصہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہیں پر آپ نے فرمایا النظر العین تزنی وزناہما النظر، انسان کی جو آنکھ ہے وہ بھی زنا کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے النظر کہ کسی پر گندی نظر کا ڈالنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور زنا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا گھناؤنا عمل ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے کسی پاک دامن خاتون کی عزت کو اچھال دینا، جس عزت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو قابل احترام ہے، بہت قابل احترام ہے۔ کسی نے اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا، عزت پر ڈاکہ ڈالا، گویا اس نے خانہ کعبہ کو توڑ دیا، اس کو منہدم کر دیا، اس کو گرا دیا۔ ایسا
سنگین جرم ہے کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا، اور انسان کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ظاہر ہے وہ ان راستوں پر چلتا ہے جو بدنگاہی سے ہو کر جاتے ہیں، جو گندا چھونے، گندا پکڑنے، گندے اور غلط اور گھناؤنے راستوں پر چلنے سے شروع ہوتے ہیں۔ انسان دھیرے دھیرے ان گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے شرم کے حصوں کو غلط جگہوں پر جا کر استعمال کر کے زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے، وہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایک خوبصورت اسلامی سماج، ایک بہترین اسلامی سوسائٹی تیار کرنے کے لیے جن اقدامات کو ہمیں کرنا ہے، جو قدم ہمیں اٹھانے ہیں اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے، انہی اقدامات میں سے ایک اہم قدم ہمارا یہ ہو کہ ہم اپنی نگاہ کو پہلے خود سے اپنی نظر کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں، ہم اپنی نظر پر کنٹرول کریں گے اور اسی کی دعوت لوگوں کو دیں گے کہ لوگوں میں، سماج میں بسنے والا ہر شخص اپنی نگاہ کی کنٹرولنگ پر اگر آ جائے، عورت مرد تمام آ جائیں، تو پھر سماج میں جو گھناؤنے جرائم دن رات جن کا وجود ہو رہا ہے ان سب پر لگام لگے گی، اور جب برائیاں ختم ہوں گی تو پھر اچھائیوں کا دور آئے گا اور اچھائیاں سماج پر چھا جائیں گی، اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہمارا سماج صحابہ کرام والا سماج ہوگا اور ایک خوبصورت حسین ترین سماج ہوگا جو دنیا کے لیے مثال اور ایک آئیڈیل بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔